اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علیہ اما بعد۔ کل فروع دین پہ بات ہو رہی تھی، اور فروع دین میں دوسری چیز ہے وہ روزہ تھا جس پہ بات ہوئی، اور تیسری چیز جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حج۔ حج ہر مسلمان پہ فرض ہے، ہر مومن پہ فرض ہے، لیکن ان شرائط کے ساتھ جب اس کے پاس اتنا مال جمع ہو کہ جس مال سے وہ حج کا اپنا خرچات ضروریات زندگی نکال کے جو اس کو بچے، اور اتنی قیمت ہو کہ حج اس سے ہو سکے تو اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ حج کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے، حتیٰ کہ روایات ملتا ہے کہ جو بندے کے پاس مال سب کچھ ہو اور سب کچھ ہونے کے باوجود اگر وہ حج نہ کرے تو گویا وجود یا نصرانی مر گیا۔ تو جس بندے کی موت بھی اسلام پر نہیں ہے اگر حج نہ کرے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حج کی کتنی اہمیت ہے۔ اسی حج جس کی اسلام نے اتنی اہمیت بیان کی ہے، تو اس حج پہ جانے سے اس کی یہ فضیلت ہے کہ جو شخص بھی اس حج پہ جائے گا تو وہ سمجھ لے کہ وہ ماں کے پیٹ سے اب نکلا ہے، اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سمجھ لو کہ اس نے حج اگر ادا کر لیا ہے تو وہ دنیا میں اب آ گیا ہے، ابھی پیدا ہو گیا ہے، تو اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ کیا ان گناہوں میں حقوق اللہ ہیں یا حقوق العباد بھی ہیں؟ تو محترم، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، لیکن ان گناہوں سے مراد حقوق اللہ گناہ ہیں جو اللہ کے حق میں حقوق العباد میں کوئی بھی معافی نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں نے کسی زیادتی کی ہوئی ہے تو پہلے معاف کرنا پڑے گا، یا حج کے بعد ان سے معافی مانگنی پڑے گی، یا ان سے معافی لینی پڑے گی، تب وہ معاف کریں گے۔ کسی کا کچھ کھایا ہوا ہے تو واپس کرنا پڑے گا، کسی کی عزت لوٹی ہوئی ہے تو اس کی عزت واپس کروانی ہوگی، کسی کا کوئی بھی نقصان جانی یا مالی کی ہوا ہے اس کو راضی کرنا ہوگا، کسی کا دل دکھایا تو اس کو راضی کرنا ہوگا۔ اگر ایسا کرو گے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کا حج قبول ہے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو گویا آپ کا حج قبول نہیں ہے، وہ آپ کے گناہ معاف نہیں ہوئے۔ مطلب یہ جو کہا جاتا ہے کہ معاف ہو جاتے ہیں، معاف تب ہوتے ہیں، حقوق اللہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن حقوق العباد تب معاف ہوں گے کہ جب ہم ان لوگ جن کے حقوق ہیں ان کو ہم ادا کریں گے۔ تو اللہ ہمیں حج کرنے کی توفیق دے اور اسلام کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔